تو کیا کہہ رہے ہیں امام بربہاری کہ جمعہ کی نماز ان کے پیچھے درست ہوگی، یعنی کہ ان کے پیچھے پڑھنی چاہیے جب وہ خود پڑھائیں یا ان کا مقرر کردہ امام پڑھائے، کوئی جج پڑھا رہا ہو۔ آپ نے شاید سنا ہو یا دیکھا ہو کہ سعودی عرب میں بہت سی مساجد میں جو خطیب ہوتے ہیں وہ جج ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ جج ہوتے ہیں، یا یونیورسٹیوں کے پروفیسر ہوتے ہیں، دینی علوم پڑھانے والے، اور یا پھر کیا ہوتے ہیں؟ عدالتوں کے جج ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ مسجد نبوی کے جو امام ہے دیکھ لیں، ان میں سے کئی ایک جج ہے۔ شیخ عبد المحسن قاسم کیا ہیں؟ جج ہیں۔ شیخ محمد صلاح بدیر کیا ہیں؟ جج ہیں۔ اس کے بعد بلکہ یہاں پہ امام احمد بن حنبل کا قول میں نقل کرنا چاہوں گا۔ امام احمد بن حنبل سے کہا گیا صلاۃ الجمعۃ والعیدین جائزۃ خلف الائمۃ البر والفاجر ما داموا یقیمونها۔ یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ امام صاحب آپ یہ بتائیں کہ نماز جمعہ اور نماز عید یہ اس حکمران کے پیچھے درست ہوگی جو فاسق و فاجر ہو؟ تو کہنے لگے نعم بالکل۔ امام احمد کا یہ فتویٰ، امام احمد کا یہ قول امام خلال نے اپنی کتاب السنہ میں نقل کیا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھ حکمرانوں نے کیا سلوک کیا اور انہوں نے حکمرانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ امام احمد بن حنبل کے زمانے کے حکمران گمراہ فرقے معتزلہ سے متاثر ہو گئے اور انہوں نے یہ عقیدہ اپنا لیا کہ قرآن کریم اللہ کی صفت نہیں ہے بلکہ اللہ کی کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی یہ گفتگو ہے، اللہ کا یہ قول ہے، تو اس لیے اللہ کی صفت ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے یہ کلام کسی اور چیز میں پیدا کر دیا، اس نے کلام کیا تو اس کا یہ کلام ہے۔ جیسے میرا کلام جو ہے، آپ کا کلام یہ کیا اللہ کی مخلوق ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ بالکل میں جو گفتگو کر رہا ہوں، آپ جو گفتگو کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ تو کہتے تھے قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ یہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ امام احمد بن حنبل کو اپنے اس عقیدے پہ ڈٹ جانے کی وجہ سے بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں قید کیا گیا، انہیں کوڑے مارے گئے، انہیں سزائیں دی گئیں۔ امام احمد بن حنبل ڈٹے رہے، لیکن کبھی بھی 3 حکمرانوں سے مار کھائی ہے۔ کتنے حکمرانوں سے؟ 3 سے۔ لیکن کبھی بھی کسی حکمران کے خلاف بددعا نہیں کی اور کبھی بھی بغاوت کا اعلان نہیں کیا، بلکہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر مجھ سے یہ کہا جائے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے مسئلہ سمجھانے کے لیے کہتے تھے کہ اگر مجھ سے کہا جائے کہ احمد تمہیں ایک ایسی دعا کرنے کی اجازت ہے جو پکی قبول ہوگی، گارنٹی ہے، تو کہتے تھے میں وہ دعا اپنے لیے نہیں کروں گا۔ کس کے لیے کروں گا؟ حکمران کے لیے، کیونکہ حکمران اگر ٹھیک ہو گیا تو رعایا بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور دعا اپنے لیے کروں گا تو میرا ذاتی فائدہ ہوگا۔ تو ہمیں ان ائمہ کرام کی سیرت سے، زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو امام احمد بن حنبل یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيُصَلِّي بَعْدَهَا 6 رَكَعَاتٍ۔ امام بربہاری کہہ رہے ہیں کہ امام احمد کا عقیدہ ہے کہ نماز جمعہ کے بعد کتنی رکعتیں ادا کریں؟ 6۔ اب یہ جو بات کرنے لگے ہیں اس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن نماز جمعہ کا تذکرہ آیا تو ساتھ یہ بات بھی ذکر کر دی
کہتے ہیں کہ نماز جمعہ کے بعد 6 رکعتیں ادا کرے، یفصل بین کل رکعتین، ہر 2 رکعتوں کے درمیان فاصلہ قائم کرے۔ فاصلہ کیسے قائم کرے؟ سلام پھر کر، یہ کہ 6 رکعتیں اکٹھی نہیں ہوں گی، 2 2 2۔ ہاکذا قال، اسی طرح کہا امام احمد بن حنبل نے۔ امام احمد بن حنبل یہ فوت ہوئے ہیں 241 ہجری میں، 241۔ 4 اماموں میں سے ایک ان کو شمار کیا جاتا ہے، امام شافعی کے خاص شاگرد ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں۔ ان کی اپنی حدیث کی کتاب ہے بہت بڑی، جسے کیا کہتے ہیں؟ مسند احمد۔ اور ان کی کتاب امام بخاری کی کتاب سے مختلف ہے ترتیب کے اعتبار سے۔ امام بخاری کی کتاب میں، صحیح بخاری میں احادیث ہیں موضوع کے لحاظ سے، یعنی کہ مثال کے طور پہ پہلے احادیث ہیں وحی کے بارے میں، پھر ایمان کے بارے میں، پھر طہارت کے بارے میں، وضو غسل وغیرہ مسح وغیرہ، یہ سب چیزیں، پھر آخر نماز۔ تو اس لحاظ سے احادیث ہے۔ لیکن امام احمد کی کتاب مسند میں احادیث صحابی کے لحاظ سے ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلے احادیث ابو بکر صدیق کی جو وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے، پھر عمر فاروق کی جو وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے، اس ایسے ترتیب ہے۔ تو بہرحال امام احمد بہت بڑے امام ہیں، اور ان کے کئی ایک شاگرد تھے جنہوں نے ان کے علم کو آگے پھیلایا، حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل کے شاگردوں نے اور شاگردوں کے شاگردوں نے امام احمد کو وہ حیثیت دے دی کہ باقاعدہ ان کے اقوال، ان کے فتاوی ایک سکول کی حیثیت اختیار کر گئے، ایک مکتبہ فکر کی حیثیت اختیار کر گئے، ایک مسلک کی حیثیت اختیار کر گئے۔ اس لیے ان کے مسلک کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ حنبلی مسلک۔ لیکن امام احمد بن حنبل نے کبھی یہ دعوت نہیں دی کہ لوگ میری تقلید کریں، بلکہ ان کی دعوت یہی تھی کہ احادیث کی اتباع کریں، احادیث کے پیچھے چلیں۔ تقلید سے منع کیا کرتے تھے، روکا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ جمعہ کے بعد کی رکعتیں بتائی جا رہی ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ نماز جمعہ سے پہلے سنتے نہیں ہیں۔ پبلک میں مشہور ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے کی سنتے ہیں، نماز جمعہ کے بعد کی سنتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے کوئی سنتے نہیں ہیں۔ نماز جمعہ سے پہلے کیا ہے؟ نوافل، خصوصاً تحیت المسجد۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی تم اس کی مسجد میں آئے تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو ایک صحابی سلیک الغطفانی وہ آ کر بیٹھ گئے، آپ نے خطبہ روک کر پوچھا، سلیک 2 رکعتیں ادا کی ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا اٹھو اور 2 رکعتیں ادا کرو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تحیت المسجد کا کہ خطبہ ہو رہا ہے تب بھی آپ 2 رکعتیں ادا کریں گے، اگرچہ مختصر ادا کریں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے سنتے نہیں ہیں۔ نفل ہیں جتنے آپ پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 8 10 12 جتنے آپ پڑھتے رہیں انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ لیکن نماز جمعہ کے بعد سنتے ہیں وہ کتنی ہے؟ یہاں پہ امام ببہاری بتا رہے ہیں 6، اور نسبت کر رہے ہیں اس قول کی کس کی طرف؟ امام احمد بن حنبل کی، امام احمد بن حنبل کی طرف۔ ہم دیکھتے ہیں احادیث سے ہمیں کیا ملتا ہے اس بارے میں۔ پہلے نمبر پہ وہ حدیث جسے عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، اس میں کہتے ہیں عبداللہ بن عمر آپ کی سنتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، فَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ۔ آپ نماز جمعہ کے بعد
کوئی نماز ادا نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ گھر آ جاتے اور گھر میں پہنچ کر 2 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے. یہ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں. نمبر ہے 882 882 اور بخاری میں اس کا نمبر ہے 937 937. تو یہ پہلی حدیث تھی, حدیث ابن عمر. جی. اس کے بعد حدیث ابو ہریرہ, وہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا صلى احدكم الجمعہ فلیصلی بعدها 4, جب تم میں سے کوئی نماز جمعہ ادا کرے تو اس کے بعد 4 رکعتیں ادا کرے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. نمبر ہے 881 881. اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہے سہیل, اور غالباً یہ سہیل بن ابو صالح ہیں. یہ کہتے ہیں حدیث بیان کرنے کے بعد فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَيْءٌ, اگر کسی وجہ سے آپ جلدی میں ہوں فَصَلِّ رَكَعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ, تو آپ 2 رکعتیں مسجد میں ادا کر لیں. وَرَكَعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ, اور 2 رکعتیں آپ گھر میں پہنچ کر ادا کر لیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کے بعد کی سنتیں جو ثابت ہیں وہ یا 2 ہیں یا 4. آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 سنتیں موقدہ ہیں اور باقی 2 غیر موقدہ ہیں, یعنی کہ 2 کی اہمیت زیادہ ہے کہ 2 تو ادا کرنے کی کوشش زیادہ کریں, اور اگر آپ 4 ادا کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ 2 رکعتیں آپ کہاں پہ ادا کرتے تھے؟ گھر میں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں ہمارا مشورہ یہ ہے کہ جب آپ جمعہ کے بعد کی سنتیں مسجد میں ادا کریں تو 4 ادا کریں, اور جب گھر میں جا کے ادا کریں تو 2 ادا کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امام بربہاری نے کہا تھا 6 رکعتیں, تو 6 رکعتیں کہاں پہ آئی ہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ 6 رکعتوں کی دلیل نہیں مل سکی. کوئی ایسی حدیث نہیں مل سکی جس میں 6 رکعتوں کا تذکرہ آیا ہو. البتہ اگر کوئی یہ کہے کہ جو 2 حدیثیں بیان ہوئی ہیں, حدیث عبداللہ بن عمر اور حدیث ابو ہریرہ, ان دونوں کو جمع کر لیا جائے تو کتنی رکعتیں بن جائیں گی؟ 6. تو یہ شاید کوئی کہہ لے, لیکن بہرحال 4 یا 2, نماز جمعہ کے بعد 4 رکعتیں ادا کریں یا کتنی ادا کریں؟ 2 ادا کریں. آخر میں یہ جو آج مسئلہ ہم نے پڑھا ہے اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل اپنی عقیدے کی کتاب میں کیا فرماتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. امام احمد بن حنبل حج اور جہاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں. آپ کس کے بارے میں بیان کرنے لگا ہوں؟ نماز جمعہ کے بارے میں. کہتے ہیں وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ خَلْفَهُ وَخَلْفَ مَنْ وَلَّاهُ جَائِزَةٌ بَاقِيَةٌ تَامَّةٌ رَكَعَتَيْن. حکمران کے پیچھے جمعہ کی نماز اور ان لوگوں کے پیچھے جن کو حکمران نے امام مقرر کیا ہو یا گورنر مقرر کیا ہو, جائزۃ بالکل درست ہے, اور یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور یہ نماز مکمل ہے 2 رکعتیں. من اعادہما فہو مبتدی, جو اس نماز کو دہرائے وہ بدعتی ہے. کیا مطلب؟ کہ جو یہ نماز پڑھے اپنے حکمران کے پیچھے اور پھر یہ سوچے کہ چونکہ یہ آدمی فاسق ہے تو شاید میری نماز اس کے پیچھے نہ ہوئی ہو, میں گھر جا کے دوبارہ پڑھوں گا,
امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ایسا آدمی کیا ہے؟ بدعتی ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ آپ نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہیں. صحابہ کرام ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے اور آپ کہیں جی میں ان کے پیچھے نہیں پڑھوں گا تو پھر آپ کیا ہے؟ بدعتی ہیں. البتہ اگر کوئی ایسا حکمران ہو جس میں واضح طور پہ صراحت کے ساتھ کفر پایا جاتا ہو تو پھر آپ اپنے گھر میں آ کے نماز دہرائیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. تو لیکن اس حکمران پہ کفر کا فتویٰ آپ نہیں لگائیں گے، یہ بھی خیال رہے. کفر کا فتویٰ نام لے کر آپ نہیں لگا سکتے، لیکن آپ نے اس میں واضح طور پہ کفریہ امور دیکھے ہیں تو آپ اپنی نماز کے معاملے میں یہ احتیاط کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بدعت وہ ہو گئی جو دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والی ہے. تو امام بن حنبل کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسے حکمران کے پیچھے آپ کی نماز ٹھیک ہوگی، جو دہرائے وہ بدعتی ہے، تارک للآثار وہ احادیث کو نظر انداز کر رہا ہے، مخالف للسنہ وہ سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے. لیس لہ من فضل الجمعۃ شیء اس کو جمعہ کے فضائل میں سے کچھ نہیں ملے گا. اذا لم یر الصلاۃ خلف الائمۃ جب اس کا عقیدہ یہ ہو کہ حکمرانوں کے پیچھے نماز درست نہیں ہے، من کانوا وہ جو کوئی بھی ہوں، برہم و فاجرہم چاہے فاسق و فاجر ہوں چاہے نیکوکار ہوں، عقیدہ جو یہ رکھے کہ میری حکمرانوں کے پیچھے نماز ٹھیک نہیں ہے تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس کو نماز جمعہ کے فضائل میں سے کچھ نہیں ملے گا. کہتے ہیں فالسنۃ بأن یصلی معہم رکعتین سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کریں. کون سی 2 رکعتیں؟ نماز جمعہ کی. اور ویدین اور یہ عقیدہ رکھیں کہ بأنہا تامۃ کہ یہ میری مکمل نماز ہے. لا یکن فی صدرک من ذلک شک اس بارے میں آپ کے دل میں کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے، کوئی تردد نہیں رہنا چاہیے. اب ہم منتقل ہوتے ہیں مسئلہ نمبر 30 کی طرف. مسئلہ نمبر 30 میں امام بربہاری کہتے ہیں والخلافت فی قریش خلافت کن میں رہے گی؟ قریش میں رہے گی. الی ان ینزل عیسی ابن مریم علیہ السلام کب تک قریش میں رہے گی؟ یہاں تک کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول ہو جائے، وہ اتر آئیں آسمانوں سے، وہ تشریف لے آئیں. اب یہاں پہ ایک طرف تو ان کا عقیدہ غلط ثابت ہوا، کن کا؟ جو کہتے ہیں کہ خلافت حق ہے صرف آل بیت کا، جناب علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کا، کسی اور کو امامت کا خلافت کا حق نہیں ہے. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ خلافت کن کا حق ہے؟ قریش کا. اس میں آل بیت بھی داخل ہیں، دوسرے لوگ بھی داخل ہیں، کیونکہ قریش ایک وسیع و عریض قبیلہ ہے. اس قبیلے کا حصہ بنو ہاشم آل بیت بھی ہیں اور دیگر لوگ بھی ہیں. آپ دیکھیں کہ پہلے خلیفہ کون بنے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. کسی صحابی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ خلافت کے حقدار نہیں ہیں کیونکہ آپ ہاشمی نہیں ہیں، کیونکہ آپ آل بیت میں سے نہیں ہیں، بلکہ سب نے ان کو خلیفہ مانا ہے اور سب نے ان کی بیعت کی ہے. تو پتہ چلا کہ یہ صحابہ کرام کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ تھا کہ خلافت کن میں رہنی چاہیے؟ قریش میں. یعنی کہ یہ عقیدہ ان کا نہیں تھا کہ خلافت صرف آل بیت میں رہے گی، جناب علی کی اولاد میں رہے گی. یہ ان کا عقیدہ نہیں تھا. اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا تو ابو بکر صدیق کے بعد جناب علی کو بلاتے،
لیکن انہوں نے کس کو بنایا؟ جناب عمر کو. آپ کہیں گے جناب عمر کو تو مقرر کیا کس نے؟ ابو بکر صدیق نے. لیکن وہ بغاوت کر سکتے تھے، مشورہ دے سکتے تھے. جناب صدیق کو یہ کہہ کے روکنے کی کوشش کرتے کہ بے خلافت قریشیوں کا حق نہیں بلکہ بنی ہاشم کا حق ہے، آل بیت کا حق ہے. ایسا کچھ نہیں ہوا. اب وہ احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جن سے ہمارا یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ خلافت کن میں رہے گی؟ قریش میں رہے گی. پہلی حدیث بخاری شریف کی نمبر 3500 حدیث کو روایت کرنے والے صحابی جناب امیر المؤمنین معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہمارے خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہے. جی. کیا نمبر ہے ان کے خلافت میں؟ 5 چھٹا نمبر ہے ان کا. حضرت حسن حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اللہ ان سب پہ راضی ہو چکا، اللہ ان سب پہ راضی ہو جائے. تو جناب معاویہ کی حدیث ہے، ان کی بیان کردہ حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان ھذا الامر فی قریش، کہ یہ معاملہ یعنی کہ خلافت کا معاملہ، اقتدار کا معاملہ، بادشاہت کا معاملہ فی قریش کن میں رہے گا؟ قریش میں. لا یعادیہم احد الا کبہ اللہ علی وجہہ، اس معاملے میں جو بھی ان سے دشمنی برتے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کے چہرے کے بل اوندا کر دے گا، اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دے گا. قریشیوں کا یہ حق کب تک ہے؟ ما اقام الدین، جب تک وہ دین کو قائم کریں، شریعت کو قائم کریں، شریعت کو نافذ کریں تو اقتدار ان کا حق ہے. دوسری حدیث اسے روایت کرنے والے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. حدیث بخاری کی ہے 3501 3501 اور مسلم شریف کی ہے 1820 1820. اس حدیث میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال ھذا الامر فی قریش، یہ معاملہ، اقتدار کا معاملہ، بادشاہت کا معاملہ، خلافت کا معاملہ ہمیشہ قریش میں رہے گا. لفظ کیا بولا آپ نے؟ لا یزال، ہمیشہ. ما بقی منہم اثنان، جب تک کہ ان میں دو بھی آدمی موجود ہیں خلیفہ انہی میں سے کوئی بنے گا. تیسری حدیث اسے امام ابن ابی شیبہ اپنی کتاب المصنف میں لے کر آئے ہیں اور اس کا نمبر میں نوٹ نہیں کر سکا. شیخ البانی رحمہ اللہ نے البتہ اس کو صحیح قرار دیا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں قدموا قریشا ولا تتقدموها، قریش کو اس معاملے میں کیا دو؟ ترجیح دو اپنے اوپر. اس معاملے میں ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، یعنی قیادت ان کے حوالے کر دو. یاد رہے کہ یہ سب احادیث یہ بتا رہی ہیں کہ خلافت ان کا حق ہے،
لیکن اگر کوئی ایسا قریشی ہو جو اقتدار سنبھالنے کے قابل نہ ہو، خلافت سنبھالنے کے قابل نہ ہو، تو اسے پھر خلیفہ نہیں بنایا جائے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی سمجھدار آدمی موجود نہیں ہے، یا صاحب علم موجود نہیں ہے، فاسق و فاجر قسم کا آدمی ہے، کیونکہ کسی بھی فاسق و فاجر کو حکمران بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فاسق و فاجر حکمران کی اطاعت کریں، وہ ہم تب کہتے ہیں جب اس کو بنایا جا چکا ہو، جب وہ بن چکا ہو، پھر وہ قریشی نہ بھی ہو تب بھی اس کی اطاعت کی جائے گی۔ لیکن جب بنانے کی باری آئے گی، معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہو، تو پھر آپ کس کو خلیفہ مقرر کریں گے؟ جو کیا ہو؟ نیک ہو، عالم دین ہو، قریشی ہو۔ تین حدیث آپ لکھ چکے ہیں، چوتھے نمبر پہ لکھیں جناب ابوبکر صدیق کے الفاظ۔ آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے تو انصاری لوگ ایک جگہ جمع ہوئے سقیفہ بنی ساعدہ میں، اور انہوں نے طے کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جا چکے، اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور اپنے میں سے کسی نہ کسی کو بڑا مقرر کرنا چاہیے، خلیفہ مقرر کرنا چاہیے۔ اس اجتماع کے بارے میں، اس میٹنگ کے بارے میں اطلاع مل گئی کس کو؟ جناب ابو بکر کو اور جناب عمر کو۔ دونوں وہاں پہ پہنچے، دیگر صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، خصوصاً ابو عبیدہ بن جراح۔ وہاں پہ مذاکرات ہوئے، گفتگو ہوئی، تو ایک انصاری شخص جو خطیب تھا اس نے اپنی خطابت کے انداز میں بتایا کہ ہمارے کیا فضائل ہیں، ہماری اسلام کے لیے کیا خدمات ہیں، ہماری کیا قربانیاں ہیں، تو اس لیے اقتدار ہمارا حق بنتا ہے۔ تو جناب ابوبکر صدیق نے اس کی گفتگو سننے کے بعد، اس کی تقریر سننے کے بعد کہا، ما ذکرتم فیکم من خیر فانتم لہ اہل، ما ذکرتم فیکم من خیر فانتم لہ اہل۔ تم لوگوں نے جو اپنی خوبیاں ذکر کی ہیں تو یقیناً یہ خوبیاں تم میں پائی جاتی ہیں، یہ کارنامے تم لوگوں نے سر انجام دیے ہیں، یہ قربانیاں تم نے دی، ہم مانتے ہیں۔ وَلَن يُعْرَفَ هَذَا الْأَمْرُ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ، لیکن اقتدار قریشیوں کے پاس رہا ہے، انہی کے پاس رہے گا۔ ہم اوسط العرب نسبا ودارا، وہ عربوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، سب سے بہتر ہیں، نسب کے لحاظ سے بھی اور قبیلے کے لحاظ سے بھی۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نسب کے لحاظ سے بھی اور اس لحاظ سے بھی کہ وہ کہاں کے ہیں؟ مکہ کے ہیں۔ تو ان احادیث سے اور جناب صدیق کے ان الفاظ سے کیا پتہ چلا کہ قیادت کن کا؟ کیا؟ قریشیوں کا۔ ابو بکر صدیق کے الفاظ کی اہمیت یہ ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کے مجمع میں الفاظ کہے ہیں، کسی نے آگے سے ان کو غلط قرار نہیں دیا۔ ان لوگوں نے بھی جو طے کر رہے تھے کہ خلیفہ ہم میں سے ہوگا، ان کو بھی ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ کہیں کہ آپ کی بات غلط ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بات کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ تو اب واپس آئیں آپ امام بربہاری کے الفاظ کی طرف۔ وہ کہہ رہے ہیں خلافت قریش میں ہوگی کب تک؟ الی ان ینزل عیسی ابن مریم، اس وقت تک جب نزول فرمائیں گے کون؟ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ اس عبارت میں امام بربہاری
اشارہ کر رہے ہیں ایک دو احادیث کی طرف. احادیث کیا ہے؟ احادیث بتانے سے پہلے احادیث کا مفہوم بتا دوں. جب عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو اس وقت مسلمانوں کا حکمران کون ہوگا؟ امام مہدی. اور امام مہدی کے بارے میں اللہ کے رسول نے وضاحت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے پشین گوئی کی ہے, آپ نے بشارت دی ہے کہ وہ میری نسل میں سے ہوگا, وہ آل بیت میں سے ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تب بھی حکمران کون ہوگا؟ ایک قریشی ہوگا. حکمرانی کا آغاز بھی قریشیوں سے ہوا تھا, اللہ کے رسول کے بعد ابوبکر صدیق, اور اختتام بھی قریشی کے اوپر ہوگا. اب احادیث آپ لکھ لیں اس بارے میں. اچھا, وہ مہدی جو ہوگا اس کا نام کیا ہوگا؟ محمد بن عبداللہ. سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے. پہلی حدیث اس کے راوی ہیں جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ینزل عیسیٰ بن مریم, عیسیٰ بن مریم نزول فرمائیں گے, اتریں گے. فیقول امیرہم المہدی, تو مسلمانوں کا حکمران, اس کا لقب کیا ہوگا؟ مہدی. حدیث میں باقاعدہ آگے کیا ہوگا؟ مہدی. تو ان کا مہدی حکمران ہوگا, وہ کہے گا عیسیٰ علیہ السلام سے, تعال آئیں, صلی بنا, ہمیں نماز پڑھائیں. فیقول, تو وہ کہیں گے, لا, نہیں, ان بعضہم امیر بعض, تم میں سے کوئی دوسروں کا حکمران بنے گا. تکریمت اللہ لہذه الامہ, اللہ نے اس امت کو اعزاز بخشا ہے کہ تم ہی میں سے ایک باقی سب کی کیا کرے گا؟ قیادت کرے گا, اور باقی سب پہ حکمرانی کرے گا. یہ حدیث جو ہے مسلم شریف میں آئی ہے, اس کا نمبر ہے 156. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ مسلم میں المہدی کا لفظ نہیں ہے. یہ حدیث پوری موجود ہے لیکن لفظ مہدی کے بغیر. یہ کہ مسلم شریف میں یہ ہے کہ مسلمانوں کا حکمران کہے گا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آئیں نماز پڑھائیں. وہاں مہدی کا لفظ نہیں ہے, لیکن مہدی کا لفظ آیا ہے اس حدیث میں. وہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ حدیث ذکر کی ہے اپنی کتاب المنار المنیف میں. کس کتاب میں؟ المنار المنیف. اور ساتھ پوری سند بھی ذکر کی ہے. تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام الحارث بن ابی اسامہ نے اپنی مسند میں, اور امام القیم اس کی سند بھی ذکر کرتے ہیں, اور پھر بتاتے ہیں کہ اس کی سند قابل قبول ہے. ویسے یہ حدیث کہاں آئی ہے؟ مسلم شریف. لیکن لفظ مہدی کے ساتھ کہاں آئی ہے؟ مسند الحارث ابن ابی اسامہ میں. ایک یہ حدیث ہو گئی. دوسری حدیث امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں, اور حدیث کا نمبر ہے 4085 4085. حدیث کے راوی ہیں جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ, کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, المہدی منا اہل البیتی, مہدی ہم میں سے ہوگا, یعنی آل بیت میں سے ہوگا, میرے خاندان میں سے ہوگا. یصلحہ اللہ فی لیلۃ, اللہ تعالیٰ اسے ایک ہی رات میں تیار کر دیں گے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اپنی کتاب الصحیحہ میں, اور اس کا وہاں پہ نمبر ہے 2371 2371. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خلافت جو ہے
شریعت یہ چاہتی ہے کہ خلافت کن میں رہے؟ قریشیوں میں رہے. اور یہ سلسلہ کب تک رہے گا؟ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے نزول تک. لیکن میں پھر بتا دوں کہ اگر کوئی غیر قریشی خلیفہ بن چکا ہے، حکمران بن چکا ہے، تو اس کی اطاعت کی جائے گی. اس وجہ سے بغاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ بھئی تو قریشی نہیں ہے اس لیے ہم بغاوت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ فاسق و فاجر خلیفہ بن جائے اور وہ اقتدار سنبھال لے تو تب بھی بغاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد اہل سنت کے عقائد کے مطابق بنانے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.